اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے لفظ کے روشن بیانی کے سلسلے کا 12واں لیکن فروغ سیرت طیبہ علی صاحب التحیہ السلام کے حوالے سے یہ چھٹا پروگرام ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رہے کہ چھٹی بات اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، اور قرآن کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو امت کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول ہی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کریم کو حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کہا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں مساجد یعنی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ سنت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی کوئی بات کہنا یا بتانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا کام، اور تیسرا علمی اصطلاح میں اسے تقریر کہا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرما کر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ اس مندرجہ بات کو اشارتاً یا کنایتاً منع نہ فرمایا ہو، یا اپنے ارشاد سے یا اشارے سے تائید فرمائی ہو۔ یاد رہے کہ قانونی یا شرعی اعتبار سے خاموشی کو رضامندی ہی سمجھا جاتا ہے۔ حدیث کی یہ قسم تقریری حدیث کہلائی جاتی ہے۔ حدیث کی یہ قسم تقریری حدیث کہلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کما کو اس کی سنت رسول کی کما کو پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے پہلے مصدر قرآن کریم میں زندگی میں پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ سارے احکام اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 میں کہا گیا ہے، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ قرآن میں زیادہ تر موضوعات پر جو رہنمائی ملتی ہے وہ اصولی ہوتی ہے، اس لیے وہ مختصر ہے۔ ان سب کی تفصیلی وضاحت کی ذمہ داری اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی۔ اللہ نے سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم یعنی قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے قرآن کی جو تشریح کی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھی، آپ اپنی طرف سے آپ نے اس میں کچھ نہیں ملایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے کہ وہ نہ ہی ترجمہ یہ ہے کہ نہ ہی وہ اپنی خواہش کی کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہیں جو اتاری جاتی ہے۔ اس کی تائید سنت ابو داؤد کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اسی کی طرح کے ساتھ ایک اور چیز حدیث دی گئی ہے۔ واضح یہ ہوا کہ سنت یا حدیث بھی قرآن کی طرح ہے اور قرآن کے جیسے یہ بھی وہی ہے، لیکن قرآن کا لفظ اور معنی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، جبکہ حدیث کا مفہوم اللہ کی جانب سے ہے اور اس کا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور دونوں کو یکساں طور پر پہنچانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔